جب محلے کے لڑکے یہ سیکھ رہے تھے میری ماں مجھے ڈانس سکھا رہی تھی تو پھر وہ آنسو کی جب بات کرتی ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ کیا کہتی ہے کہ کیا نہیں یہ کیا ہے ہی سیڈ سمتھنگ ویری بیوٹیفل کہ یہ شرم کے بزدلی کے یا شرم ہاں سو اٹ واز جسٹ سو بیوٹیفل. تصویر کھینچتی ہے کہتی ہے ادھر آؤ اس کے ساتھ تصویر کھینچو, پھر وہ ماموں کو فون کرتی ہے میرے ماموں ایس ایچ او ہیں اور یہ والا میں ادھر ہوں. پھر جب یہ لڑکا اس کو کنفرنٹ کرتا ہے اس کا جو کزن ہے اور اس کو سناتا ہے نا کہ تم کہاں تھے تو نیچے جا کے ماں سے پوچھتی آپ نے میری کوئی بات تو نہیں کی ہوئی اس سے کہ میرے شوہر کی طرح کیوں بیہیو کر رہا ہے اتنا پوزیسو کیوں. اگین اٹس ویری انٹیلیجنٹ تھنکنگ کہ why is this man behaving like this? Who the hell is he to behave in this manner? اور جس طرح وہ کوئی ڈری نہیں تھی جب اسے کہہ رہے تھے کہ بات پوری کر کے جاؤ, جا کہاں رہے ہو, کیونکہ بچپن میں کھیلے ہوئے ہیں, اس کے سر پہ بوتل توڑی ہوئی ہے, انہوں نے بیک سٹوری بھی دکھا دی کہ آپس میں ایکویشن ایسی ہے, وہ ڈرتی نہیں اس سے, وہ کہتی یہ کیا چیز ہے. پہلے لڑکی اپنے آپ کہتی سار کہتی میرے تو کوئی ٹیلنٹ ہی نہیں ہے, کہتا نہیں تمہارا ٹیلنٹ, خالی آنکھیں پڑھ لیتی ہو, کہتا میں پہلی دفعہ کسی کے سامنے آ کے کھلا ہوں, پھر وہ اپنا بھی سچ بتاتی ہے کہ میں بھی تمہیں یوز کر رہی تھی کیونکہ مجھے ویوز چاہیے تھے, اور پھر اس کے بعد اپنے گھر تک لے کے آتی ہے. اینڈ دیٹ ٹری کہاں سے ڈھونڈا, کیا خوبصورت شاٹ تھا, اٹ واز جسٹ سو بیوٹیفل. تو سیفی فار می آلسو اٹس اے کمبینیشن آف کورس. ٹری آلسو درخت نظر آتا ہے, آپ کو پتہ ہے سیفی لوز ٹری ہے نا, بیوٹیفل. ایون ان زرپتم میں کیریکٹر تھا پورا, دیٹ رات کا جو تھا نا when he goes اوف that shot اب میں کروں گی سن میرے دل کا تن من نیلو نیل, سن میرے دل کا تن من نیلو نیل ہوگا. دیکھیے جب کوئی اچھی چیز آتی ہے اور لکھی جاتی ہے, اور ناٹ ٹو سے میننگ خلیل سے ہم یہ نہیں لے جا, انہوں نے ہمیں بہت اچھے ڈرامے دیے پاسٹ میں, ٹھیک ہے, بٹ سم ہاؤ ایک ٹائم آ گیا ان کا جس میں ایک اتنا برا ڈرامہ دیا اس میں مجھے سینس نہیں سمجھ آ رہی کہ کیوں اتنا برا ہے, ٹھیک ہے. اینڈ وین یو سی سم تھنگ لائک تن من نیلو نیل, اور اس سیم ٹائم پہ ہم سن میرے دل بھی ریویو کر رہے ہیں, زمین آسمان کا فرق ہے, زمین آسمان کا. آئی مین اگر ہم فرار بھی دیکھتے ہیں, تن من نیل, لک ایٹ دا کیریکٹرز, آپ کیریکٹرائزیشن دیکھیں, ہر ایکٹر کی ایک اپنی زبان ہے, ہر کیریکٹر کا ایک کیریکٹر ہے, وہ کہیں سے آ رہا ہے کہیں سے جا رہا ہے. ویدر اٹس اے پرسن جو بہت ہنس مکھ سا ایک لڑکا تھا جس کے ساتھ ایک اتنی بڑی ٹریجڈی ہوئی ہے, اب اس کا پورا فیس ایکسپریشن, ہز انٹائر باڈی لینگویج ہیز چینجڈ, اینڈ دیٹ از اے گڈ کمبینیشن آف گڈ رائٹنگ اینڈ گڈ ڈائریکشن. وین یو کین میک اس بلیو کہ اس بچے کے ساتھ اتنا برا ہوا ہے کہ وہ اب اپنے دوست پہ چیخ رہا ہے, اپنے دوست کو گالیاں دے رہا ہے کہ تم میرے لیے کچھ نہیں کر پا رہے, تم کچھ نہیں کر. اور میں نے آپ سے یہ ڈسکشن کی تھی نا, یہ کیوں اتنا خفا ہے اپنے دوست سے, لیکن وہ اندر کا جو آپ, اینڈ واٹ واز یور ایکسپلینیشن دیٹ کہ دیکھیں جب لڑکے جو ہوتے ہیں جو بچپن سے دوست ہوتے ہیں, ان کا ایک برو کوڈ ہوتا ہے, جیسے ہوتا ہے نا کہ یہ ہماری ٹیریٹری ہے, جیسے بوائز ہوتے ہیں یہ ہمارا علاقہ ہے, یہ ہمارا وہ ہے, اس میں اگر آپ کے دوست کے ساتھ کچھ ہو جائے تو دوست سٹینڈ لیتے ہیں. یہ لڑکوں کے اندر ہے, ایون اینیملز میں بھی آپ کو نظر آتا ہوگا کہ ان کی ٹیریٹری ہوتی ہے, چیزیں ہوتی ہیں, تو لڑکوں کے اندر یہ نیچرلی چیز ہوتی ہے کہ بھائی ہمارے دوست کے ساتھ کیسے, ان کے پاس پاور نہیں بھی نہیں ہوگی نا, وہ پلاننگ کریں گے کہ ہم فلانے دوست کا بلا لیتے ہیں, اچھا جی ہمارا جھگڑا ہو گیا ہم اس دوست کو بھی بلا لیں گے, اس کا جاننے والا بڑا طاقت اس کو بلا لیتے ہیں, پھر ہم کر کے فائٹ کریں گے. یہ لڑکوں کے اندر نیچرلی ہوتا ہے. تو یہ کیونکہ اتنا کوئی سیڈ انسیڈنٹ ہو گیا تھا اس لڑکے علی عمار کا جو کریکٹر ہے, مون کا جو کریکٹر ہے, کہ یہ اس کو سن ہی نہیں پا رہا ہے. اس کا یہی ہے کہ تم نے تو میری بات بھی نہیں پوچھ رہے کہ میں گزرا کس چیز سے ہوں, کیونکہ اس کے اندر خود اتنی ہمت نہیں ہے کہ اس کا اپنے دوست کا پین سن سکے, کیونکہ اب دوستی میں تو یہ لازم ہے کہ آپ نے ریئیکٹ کرنا ہے. آپ کے وہ یہی تو کہتا ہے اس کو کہ اگر میرے ساتھ تمہارے ساتھ ہی ہوتا تو میں اس کو چیر کے رکھ دیتا. ایگزیکٹلی. سو انیشلی آئی ڈڈنٹ گیٹ اٹ, بٹ ناؤ آئی گیٹ اٹ. ناؤ آئی گیٹ اس کا جو غصہ ہے وہ کیوں ہے, اور وہ میننگ جو چیز مجھے ایوری ٹائم امیز کرتی ہے اباؤٹ his plays is that کسی سین میں فضول بات نہیں ہوتی. ہر سین میں ہر بندہ جو ہے نا, جو بھی وہ کہہ رہا ہے اس کی ایک ریلیونس آ رہی ہے کہیں سے, and it just shocks me every time I see it doesn't shock me, it makes me very happy, excites you. Yeah, because کہ آپ کو یہ بھی content مل رہا ہے دیکھنے کو. I mean مجھے
ये वाली एपिसोड ज़रा स्लो लगी, लेकिन उस स्लोनेस में भी there was so much integrity, there's so much gumption, there's so much sense, there's so much, you know, there's just so much in that कि वो स्लोनेस जो है वो इफ़ इट्स स्लो तो मुझे लगता है कि उसने सोचा हुआ है कि मैं इसको स्लो करूँगा, बिकॉज ये नहीं कि कर दो स्लो इसको, बस कर दो कि खींचो ड्रामा के हमने इतने एपिसोड्स निकालने इसको, नहीं, ये वो वाला स्लो नहीं है. इट वाज जस्ट फैंटास्टिक. और जिस तरह से ड्रामा बैलेंस किया उन्होंने, आप इमोजी दीजिए. मेरी तो यू नो दैट इट्स ऑलवेज दिस. महिला जी, सो दिस इस टाइम पे हमने फैमिली को इतना नहीं देखा, हमने ज़्यादातर हमारी जो 3-4 मेन जो कैरेक्टर्स हैं उस पर फोकस था, और जो इशू लास्ट टाइम हुआ था जिसके बारे में ओपनली कोई बात नहीं कर रहा, उस पे ज़्यादा फोकस था, विच वाज, और इतनी खूबसूरती से था कि वो बात निकली कैसे, बात हो नहीं रही थी और फिर वो बात निकली, बिकॉज़ उसका कैथारसिस लड़के का, इसका फेस नहीं करना. और अगर आप देखें दोनों के, लड़की लड़का के, मून ये डेंजरस के और क्या कहते हैं राबिया के, दो, एक शुरू में सीन था दोनों के, काफ़ी लंबे सीन थे, और एक बाद में सीन था. एंड द फर्स्ट सीन वाज जस्ट फन. वो उसको पटा रही है, हाँ. और इसको कह रही है कि तुम यू नो मेरे कोलैब कर लो. हाँ, एंड इट वाज वेरी ब्यूटीफुली शॉट बिकॉज देयर वाज दिस ब्यूटीफुल ट्री जिसके इर्द गिर्द सैफी ने वो सीन शूट किया. और फिर लास्ट वाला सीन जिसमें दोनों बेंच पे बैठे हुए, दैट ऑल्सो मुझे लग रहा था कि उनके पीछे भी एक वो मज़ार टाइप की, अगेन सो ब्यूटीफुली शॉट. और आई हैव अ फीलिंग दैट वाज शालीमार गार्डन, but it was shot so well because पीछे लोग आ रहे हैं जा रहे, it was just the light was perfect, everything was so beautiful. लेकिन वहाँ बड़ी intense बातें हुई हैं. And this thing of, वो कहता है कि मैं जब मोहल्ले के लड़के ये सीख रहे थे, मेरी माँ मुझे डांस सिखा रही थी, so मैं कैसे किसी को confront कर सकता हूँ या कर सकता हूँ. फिर वो आंसू की जब बात करती है तो वो कहते हैं नहीं ये क्या कहती है कि क्या नहीं ये क्या है, he said something very beautiful कि ये शर्म के बुज़दिली के या शराफत, हाँ हाँ. So it was just so beautiful, the whole thing. And then इसने जो बात की about this girl being a very intelligent girl, जिसमें आपने भी कहा था ना कि वो जब वहाँ पहुँचती है तस्वीर खींचती है, कहती है इधर आओ इसके साथ तस्वीर खींचो, हाँ, फिर वो मामू को फ़ोन करती है, मेरे मामू SHO हैं और ये वाला मैं इधर हूँ. फिर जब ये लड़का इसको कन्फ्रंट करता है, इसका जो कज़न है, और उसको सुनाता है ना कि तुम कहाँ थे, एंड तो नीचे जाके माँ से पूछती है आपने मेरी कोई बात तो नहीं की हुई उससे, यू नो, कि मेरे शौहर की तरह क्यों बिहेव कर रहा है, इतना पोजेसिव क्यों. अगेन दैट्स वेरी इंटेलिजेंट थिंकिंग कि व्हाई इज दिस मैन बिहेविंग लाइक दिस, हु द हेल इज ही टू यू नो बिहेव इन दिस मैनर. उसका वो कोई डरी नहीं थी जब उससे कह रहे थे कि बात पूरी करके जाओ, जा कहाँ रहे हो, क्योंकि वो बचपन में खेले हुए हैं, तो उसके सर पे बोतल तोड़ी हुई है, उन्होंने बैक स्टोरी भी दिखा दी कि आपस में इक्वेशन ऐसी है, वो डरती नहीं उससे, वो कहती ये क्या चीज़ है. अब अगेन आई होप इट्स where it stopped is a very dangerous part कि इसकी अगर पिटाई होगी. अच्छा, the other thing also, second time round if you notice, वो पूरे घर तक लाई है उसको मुंह. हाँ, शुरू में घर नहीं दिखा रही थी, पहले नहीं गया ना, सेकंड टाइम राउंड वो पूरे घर तक. इतनी खूबसूरत ये चीज़ थी कि आपने जब एक दूसरे सच बोलना शुरू किया, वो लड़का खुल के सच बोलता है, कहता है मैंने अपने अंदर इतनी देर होल्ड करके रखा है, क्योंकि पहली दफ़ा कोई इंसान वो कहती तुम्हारा टैलेंट क्या है, कहती तुम्हारा टैलेंट है कि तुम खाली आंखें पढ़ लेती हो. हाँ, पहले लड़की अपने आप कहती, सार कहती मेरे तो कोई टैलेंट ही नहीं है. कहता नहीं तुम्हारा टैलेंट, खाली आंखें पढ़ लेती हो. कहता मैं पहली दफ़ा किसी के सामने आके खुला हूँ. फिर वो अपना भी सच बताती है कि मैं भी तुम्हें यूज़ कर रही थी क्योंकि मुझे व्यूज़ चाहिए थे, और फिर उसके बाद अपने घर तक लेके आती है. मेटाफोरिकली अगेन सच ब्यूटीफुल राइटिंग ऑफ वेयर द यू नो एपिसोड स्टार्ट्स एंड हाउ यू ब्रिंग इट टू दिस पॉइंट वेयर what you've said in that episode is relatable to in that scene is relatable to the scene. That's writing. I mean, जब यहाँ के बात आपको लगती है और आप सोचते हैं अच्छा ये अच्छा वो अच्छा, you know, those are the when you start connecting the dots. नमस क्यों पूछते हैं बार बार मुझसे नंबर इनके बारे में? 10. Of course it's a 10. अतीका जी. It will always be a 10. मरिया जी, सैफी हसन. Saifi Hassan, so I think I said a little bit in the when I was reviewing Mustafa also, because as Atika said that like I used to do for Kashif Nisar and
and sorry, my memory. نہیں کاشف نثار and Zafar Zafar. So we know director and it's a perfect combination of a director and all. So the everything I think the thing to look out now for Saifi's productions or direction is that وہ outdoors میں لے جاتے ہیں سب کچھ. He shoots a lot of outdoors. He gets and یہ بھی نہیں ہے کہ outdoor میں لائٹ میں پرابلم ہو. He gets the right light for it. اب پتہ نہیں ان کو صبح اٹھاتا ہے شام کو کرتا ہے کیسے کرتا ہے مجھے نہیں پتا. زر پتوں کے بننے میں یہ تھا کہ it was beautiful. And I think that is ہم لوگ اتنے پھنسے ہوئے نا in indoor dramas that something that I'm also shooting right now. پھنسے ہوئے indoors. But I love the fact that he takes it out. He takes it all out. And that tree کہاں سے ڈھونڈا کیا خوبصورت شاٹ تھا. It was just so beautiful. So Saifi, for me also, it's a combination. Of course. tree also اب درخت نظر آتا ہے آپ کو پتہ ہے سیفی loves trees. ہے نا beautiful. اچھا جی اب Even in زرد پتوں میں character تھا پورا. That رات کا جو تھا نا when he goes, oh that shot. Oh, am I starting? Okay. Yes. So I told you last time also, it's the best I've seen her. It's the best I've seen her. مجھے لگتا ہے کہ جب اتنی اچھی پرفارمنس آ رہی ہوتی ہے نا تو ایکٹر بھی انجوائے کر رہا ہوتا ہے جو آپ کا ڈرامہ ہے. اینڈ آئی تھنک اگر آپ نے یہ پڑھا ہوا ہے ڈرامہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ اس کو مزے لے کر نہ پرفارم کریں. سو آئی تھنک شی ڈڈ اے فینٹاسٹک جاب. آئی تھنک اس کے دونوں اس کے کیریکٹر کے اور the way اس نے مینٹین کیا ہوا ہے کہ وہ سیریس ہو کے بھی سیریس نہیں ہوتی. وہ پارٹ مجھے بہت پسند ہے اس کا. بہت اچھا لگتا ہے. بہت اس نے اچھا یہ اوور بھی ہو سکتا ہے یہ انڈر بھی ہو سکتا ہے. اٹ کین بی performed in a manner where you feel کہ نہیں so sorry, but I think she's just doing a very good job. Whether environment آپ کی بہت کنٹرولڈ ہے, ڈائریکٹر کا ہاتھ اس میں ہے نہیں ہے, جو بھی ہے, لیکن ہمیں نظر آ رہا ہے. بولیں. مجھے ایک چیز یاد آ گئی کہ جب یہ شجاع اوپر لے کے آتا تو کہتی کہ وہ تمہارا ایک نا صحیح ڈانس نہیں کر رہا تھا. تو شجاع کے ڈائریکٹ سب کو نہیں کہتا کہ تم صحیح ڈانس نہیں کر رہے تھے, کیونکہ اسے پتا تھا کہ دل ٹوٹا ہوا ہے. تو اس نے کہا ایک دفعہ دوبارہ کر لیتے ہیں, انرجی اب کرتے ہیں. تو اس پہ وہ جب اس کو بولتا ہے کہ یہ جیمس کو کیمرون کا جیمس کیمرون کہاں سے آ گئی ہے ڈائریکٹر, تو آگے جو اس کے ایکسپریشن تھے کہ یہ وہ جو کرتی ہے وہ مطلب کہتی کچھ نہیں ہے لیکن وہ سارا. اور اس کے بعد جب سیڑھیوں پہ آ کے بات رکتی ہے اور وہ ادھر وہ دیکھتی ہے کہ یہ کیا ہوا ہے, جو ٹینشن اس کے فیس پہ آتی ہے, پھر نیچے آ کے جب وہ دیکھتی ہے یہ ہو گیا, پھر اس کو جب وہ ٹون ڈاؤن کرتی ہے. That's what I'm saying. In her پٹاخا پن there is she gets serious, but the seriousness میں بھی ایک lightness ہے, which I think I absolutely love about this character. So for me, I gave Irsa 10, so I'm going to give her a 9 for sure. For sure. اب بات کر لی جائے شجاع اسد کی, لیکن ہم تذکرہ کرنا چاہیں گے علی عمار کا, جو کہ علی عمار has done a very good job in this. I think علی عمار مجھے فرسٹ ایپیسوڈ میں he was okay. He didn't blow me out of the, it wasn't like wow. But in this episode, I think he did a fantastic job. وہ جو اس کا پورا جو اندر کا جو ایک لاوا اندر جو بھرا ہوا تھا جو باہر نکلا ہے, and his performance, his اینٹ پکڑنا, everything I think I have to give him a well done, very well done. And I think with شجاع اس کا پورا I think ایک جو کیریکٹر ہے وہ نکلا ہے اس میں, کہ why is he this soft spoken, sort of a mousy person, جو وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ نہیں پیسوں کی بات مت کرو, ہم کر لیں گے, ہو جائے گا. And a person like that will never succeed unless his talent is that good that آپ اسے کہیں گے کہ نہیں let's get him for this show, let's get him for that show. But this boy was the person who was pushing them forward and their manager or whatever. But شجاع کا کیریکٹر اس میں بہت کلیئرلی اور بہت خوبصورتی سے واضح ہوا ہے. with again I say the two جسے کہتے ہیں the sandwich scenes, جس میں پہلی دفعہ جب اس کو کلیئرلی کہتا ہے کہ نہیں میں نہیں کروں گا, and then in between the one Nadia was talking about, and then the last scene where
he tells her why is he the way he is, and then you end it on where you are so scared that this soft, very sweetly brought up child is now going to be beaten to a pulp by these people. And I think Shuja, if you compare him to what he's doing in Aish Ke Junoon. Aish Ke Junoon to this, I think for me that is very versatile. I mean, अगर मैं ऐश के जुनून देखती, मैं शायद कहती कि नहीं यार इस पे तो एक ठप्पा पड़ गया है of being a villain, even though he was very sweet as Barlas. बराखई में In Khai. 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 But he was still not a negative character, but he was still a person who was thinking कि नहीं मार देता है ना अपने कजन को, मार देता है. exactly. But इसमें तो he's such a kamina, and in this one he's this sweet, gentle, fun-loving, no confrontation, meaning everything should be बस खूबसूरती होनी उसका अपना एक चाहिए. bubble है. हाँ. So Shuja, I give you a 9 for that. 9.